پھر حضرت میکائیل علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص آپ کی بارگاہ میں محبت سے 10 مرتبہ مجھے پاک پڑھے گا میں اس کو اپنے ہاتھوں سے آیتوں سے بچاؤں گا. سبحان اللہ. پھر اسرافیل علیہ السلام تیسرے فرشتے مقرر آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص آپ کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ 10 مرتبہ مجھے پاک پڑھے گا میں اللہ کی بارگاہ میں سربراہ ہو جاؤں گا. اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے پاک پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف کرے. پھر چوتھے فرشتے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آج ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص آپ کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ 10 مرتبہ سورہ پاک پڑھے گا میں اس کی روح کیسے قبض کروں گا جس طرح انبیاء کی روح قبض کیا گیا. 10 مرتبہ سورہ پاک پڑھنے سے 4 فائدے. پہلا قیامت میں جتنے یقین ہمیں قرآن دیں گے اگر پیاس ہوگی تو اسرافیل علیہ السلام اور موسم بھی دلوا دیں گے اور اسرافیل علیہ السلام کی طرف رہتا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پڑے رہے گی لانا ان سب کی وسیع بڑھا اور ہماری روح اتنی آسانی سے کم ہوگی اس طرح ہم یا اور اس کے پاس فرماتے ہیں کہ موت کی تفصیل اتنی ہے کہ اگر 70 تلواروں کی ضربوں کو بھی انسان کے جسم پر اگر 70 آدمی کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے تو اس سے یہ کہا جائے کہ اس شخص پر ضربے لگانا شروع کر دو تو 70 تلواروں کی جو ضرب ہے اس کی جو تکلیف ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کی تفصیل جو ہے وہ 70 تلواروں کی ضربوں سے بھی جاتی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک چھانی ہو کانٹے دار جس کے چاروں طرف ایک شان جس کے چاروں طرف کانٹے لگے ہوئے ہوں وہ انسان کے جسم میں ماری جائے پھر نکالی جائے ماری جائے پھر نکالی جائے تو گورو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں ان کے ساتھ باہر آ جائے یہ عمل فطرت کے ساتھ 70 بار کیا جائے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہے پیار. حضرت اسرائیل فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف میں آقا یوں سکتے میں لوگ آئے وہ حضور اور کے پابند ہیں. سیدنا مولانا محمد ہمارا آج سیدنا اور آج سیدنا مولانا محمد اور مسلم وسلم علیہ سیدنا محمد سیدنا حبیب آج صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وہ بات نہیں کرتا وہ نہیں پڑھتے آقا علیہ السلام یہ شکاری کو شرمی کا شکار کرتے جا رہا ہے اور جس وقت وہ شخص شرمی کو پکڑ کر آقا علیہ السلام کے سامنے سے چلا تو اس شرمی نے انتظار کی آقا علیہ السلام نکال کر اب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں انتظار کرتی ہوں کہ یہ شخص یہ شکاری مجھے پکڑ کر لایا ہے میرے جو بچے ہیں وہ جنگل کے اندر بھوکے ہیں یا رسول اللہ ان سے کہہ دے کہ مجھے کچھ وقت کے لیے مجھے چھوڑ دے میں چلی جاؤں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قدرت کی بات ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے کہتا ہوں اگر تم واپس نہ آئی تو پھر حدیث کیا کہتی ہے حدیث کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو ایسی لعنت ہو جیسے کہ اس شخص پر پڑتی ہے کہ جس جگہ میں آپ کا ذکر ہو تو آپ کا ذکر ہو. پھر آپ نے کہا فرمایا پھر حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی مجھ پر لعنت ہو اس طرح کی مطلب واقف نہ ہو اس طرح کی کہ جس طرح اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے بعد آپ کی بات میں ضرور نہیں پڑھتا ہوا. اب یہ ہوا کہ نماز سے پہلے فرماتے ہیں کہ جو دعا
پڑھا جائے تو دعا کے بعد نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین و آسمانوں کے درمیان مجھے خدا کی لڑ جاتی ہے. جب بندہ دعا سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پاک کرتا ہے, دعا کے بعد حضور کی بارگاہ میں پاک کرتا ہے, وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ہے. یہ بات بدل نہیں لیکن کوئی اچھی سوال اور یہ بھگوان کی بات آگر اللہ فرمایا تھا کہ سوال دینا ہے ادھر بولے کی بات تو بڑھان کو کرنا ہے. یہ بتایا حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے یہ حسین علیہ السلام یا یہ مجھے